ہم نے 2 ہفتے پہلے ہم نے بات کی تھی ایک ایسے شخص کی جو بیچارہ اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے بے سروپا باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد صاحب کا پڑپوتا ہوں اور میں نے احمدیت کو ترک کر کے تو اسلام قبول کر لیا ہے، جو ان کا دعویٰ ہے۔ ساتھ ہی ہم نے اس بیچارے کی بیچاری والدہ کا انٹرویو بھی ہم نے آپ کو سنایا، جس میں انہوں نے ساری دنیا کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اس کا یہ دعویٰ کہ وہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث کا بیٹا ہے بالکل جھوٹا اور بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے والد کا نام ناصر احمد سٹھیالوی ہے۔ تو یہ جو آدمی ہے بیچارہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو بیچارہ اپنی ذہنی حالت سے مجبور تھا، لیکن وہ نام نہاد علماء اور صحافت کے نام پر دکانداری کرنے والوں کی کیا مجبوری تھی یہ ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تھی۔ بظاہر جو مجبوری نظر آتی ہے ان انتہا پسند نام نہاد مذہبی رہنماؤں کی اور نام نہاد روشن خیال دانشور صحافیوں کی، وہ تو صرف یہ نظر آتی ہے کہ ان کی اپنی اپنی دکان ہے جس پہ مال بیچنے کے لیے وہ پستی کی کسی بھی سطح تک گرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو خیر، ہم نے 30 جنوری کو اپنے ناظرین کو حقیقت احوال سے آگاہ کیا۔ 2 روز بعد 1 فروری کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا نمائندہ رسالہ ختم نبوت جب شائع ہوا تو اس میں انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ واقعتاً محمد احمد بلال اس آدمی کا نام ہے، عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ کہ اس کا یہ دعویٰ کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کا پڑپوتا ہے یہ بالکل غلط اور بالکل بے بنیاد ہے۔ اس وقت ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں وہ تراشا جو کہ اس میگزین سے لیا گیا ہے، آپ دیکھ سکیں گے اس وقت۔ اس میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، کافی لمبا مضمون انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل 14 جولائی 1996 کو بلال احمد اور حالیہ عبد الرحمن نامی ایک نوجوان نے ہمارے مرکز مدرسہ عربیہ مسلم کالونی چناب نگر میں آ کر اسی طرح کے واقعات بیان کر کے اسلام قبول کر کے پناہ لی تھی اور اپنی مظلومیت کی پوری داستان بھی سنائی تھی۔ چنانچہ ہم نے اس موقع پہ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر لی تھی۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے جو بیان تھا اس کو فلم بند کرنے پہ جو اخراجات اٹھے ان کی بھی تفصیل ہے، جو انہوں نے پوری ایک لسٹ چھاپی ہوئی ہے کہ اس کو بذریعہ ویڈیو کیسٹ اس کا بیان ریکارڈ کرنے پہ 200 روپے خرچ ہوا، اس کے ساتھ سفر لاہور پہ 200 روپیہ خرچ ہوا، علماء کے وفد کے ساتھ ملاقات جو کہ اس دفعہ بھی کروائی گئی ہے اس پہ اس زمانے میں 200 خرچ ہوا تھا، آج پتہ نہیں کتنا انہوں نے کیا ہوگا، خیر FIR پہ کتنا خرچ اٹھا۔ اس کے بعد اگلی آپ جو سلائیڈ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں آگے چل کے یہ ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں اس رسالے کے، مجلس تحفظ ختم نبوت نام نہاد تحفظ ختم نبوت کے ایڈیٹر صاحب، کہ اس وقت کے اسلام قبول کرنے والے بلال احمد اور آج کے بلال احمد کی تصویروں کو دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس وقت کے بلال احمد کی داڑھی نہ تھی اور اب کے بلال احمد کی داڑھی ہے، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی نوجوان اب دوسرے انداز میں منظر عام پر آیا ہے۔ آخر پہ انہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ الغرض اس ویڈیو کیسٹ کے مندرجات سے کہیں نہیں لگتا کہ یہ مرزا ناصر احمد قادیانی خلیفہ کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس نے اس پوری رویداد میں کسی اشارے اور کنائے میں اس کا کہیں تذکرہ کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تو تھا مجلس تحفظ ختم نبوت کے رسالے میں چھپنے والا ان کا بیان، جو کہ اس میں انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ شخص وہ نہیں ہے جو یہ ہونے کا دعوے دار ہے۔ بعض اور رسائل میں بھی آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آئندہ کبھی کسی موقع پر آپ کو ضرور بتائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے حقیقت احوال جو تھی وہ تو دنیا کے سامنے آنے سے چھپ نہیں سکتی، نہیں رہ سکتی، تو لہٰذا وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے۔